ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کی قلم لگ جائے تو لگ جانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے کانٹے نکلنے لگ جاتے ہیں، پتے نکلنے لگ جاتے ہیں، پھول نکلنے لگ جاتے ہیں۔ جب آدمی کے اندر، دل کے اندر ایمان کی جڑ لگ جاتی ہے تو آدمی کے اندر سے اعمال صالحہ خود بخود نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، نکالنے نہیں پڑتے، خود نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز کے لیے آدمی کا جی چاہتا ہے، اور جی چاہنے کی بات نہیں ہے، نماز کے لیے آدمی ہر قیمت پر نماز کو ادا کرتا ہے، بلکہ اگر کوئی واقعہ کربلا کی قسم کا ہو جائے تو کوئی نماز میں کوئی رکاوٹ بنے تو رکاوٹ بن نہیں سکتا ہے، کوئی رکاوٹ بھی رکاوٹ نہیں بنتی ہے، نماز آدمی پڑھ کے دکھلا دیتا ہے، نماز ہر قیمت پر ادا ہو جاتی ہے۔ نماز کے بغیر، ہمارے ایک بزرگ تھے مکہ معظمہ میں، ایک دن کہنے لگے کہ مفتی صاحب ہم نے جس استاد سے پڑھا تھا ان استادوں کی ہمارے حالت یہ تھی کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا تھا تو ان کو چین نہیں آتا جب تک نماز نہ پڑھ لیں، چین نہیں آتا تھا جب تک نماز نہ پڑھ لیں۔ تو جس وقت تک اللہ کا حکم پورا نہ کر لیں اتنے تک چین نہ آئے، چین نہیں آئے گا، یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ جل جلالہ اپنی محبت نصیب فرمائیں گے، اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے۔ تعلق کا خاصہ یہی ہے، تعلق کا خاصہ یہی ہوتا ہے۔ جس وقت اعمال کا دروازہ کھلے گا تو اصل دروازہ اس کا نماز ہے، نماز اصل دروازہ ہے۔ نماز 5 وقت کی جس طرح حضور نے پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، ایسی نماز نہیں جیسی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اس نماز کا حکم نہیں ہے قرآن میں، اس نماز کے فضائل نہیں آئے حدیث میں، وہ نماز جو حضور پڑھتے ہیں اس کے فضائل آئے ہیں قرآن میں، حدیث میں بھی اسی کے فضائل آئے ہیں۔ ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، وہ نماز پڑھی جائے۔ سب کچھ چھوڑنے کی استعداد پیدا کرتی ہے نماز، حکم الہی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینا، حکم الہی کے لیے سب کچھ کا خیال بھی چھوڑ دینا، اور صرف احکام الہی میں لگ جانا، اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھنا، اور اسی کو سمجھنا کہ اسی سے پڑھوں گا، اسی سے عزت ملے گی، اسی سے قوت ملے گی، اسی سے سب کچھ، دنیا اور آخرت کے دونوں جہاں کی سب چیزیں اسی سے ملیں گی، ساری دولتیں اسی میں ہیں، احکامات الہیہ میں۔ جب یہ یقین بنتا ہے تو پھر آدمی کے بدن سے اعمال ہی اعمال نکلتے ہیں ہر وقت۔ جب یہ یقین بن جاتا ہے اور اعمال سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کے بدن سے ہر وقت اعمال ہی اعمال نکلتے ہیں، اور اتنے اعمال نکلتے ہیں، یہ کائنات جیسے چیزوں کی مشین ہے، ہر وقت چیزیں نکلتی رہتی ہیں، زمین میں سے بھی اور پہاڑوں میں سے بھی اور سمندروں میں سے بھی نئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے آدمی کے اندر سے احکامات ہی احکامات نکلتے رہتے ہیں، اللہ جل جلالہ کے احکامات نکلتے رہتے ہیں، انہی کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ اور جتنے یہ اعمال صالحہ، جوانوں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں، بوڑھوں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں، حاکموں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں، ہر ایک سب کے اندر سے اعمال صالح نکلتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہ بھی اعمال صالح ہیں اصل میں۔ ایک آدمی ایمان سیکھ لیا، عبادت سیکھ لی، ایمان سیکھ لیا، عبادت سیکھ لی، اعمال صالحہ کو کرنے لگ گیا، نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، نماز پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ محض رضا الہی کے لیے، نماز پڑھتا ہے حضور کے طریقہ کے مطابق، اس کی عادت بن گئی ہے۔ پہلی چیز یہی ہے، پہلا مرکب یہی ہے، پہلی سیڑھی یہی ہے۔ جب اس کی عادت بن گئی، اب یہی آدمی جب دکان پہ جائے گا، دکان پر جا رہا ہے 8 بجے دکان پر، صبح فجر کی نماز پڑھی، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ پڑھی نماز، اخلاص کے ساتھ پڑھی، حضور کے طریقہ کے مطابق پڑھی۔
8 بجے دکان پر چلا گیا یا 10 بجے دکان پہ چلا گیا. اب دکان پر جب جا رہا ہے تو اس یقین کے ساتھ جا رہا ہے, اس ایمان کے ساتھ جا رہا ہے کہ دکان سے نہیں ملے گا, مال سے نہیں ملے گا, میری چالاکیوں سے نہیں ملے گا, میری ہیرا پھیریوں سے نہیں ملے گا, غلط اعمال کرنے سے نہیں ملے گا, اللہ کے دینے سے ملے گا. اس یقین کے ساتھ جا رہا ہے دکان پر بھی. جیسے مسجد میں گیا تھا اللہ پر یقین کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے, اور نماز پڑھی تھی توجہ کے ساتھ, اسی طرح سے اب دکان پہ پہنچ گیا ہے. جب دکان پہ پہنچا ہے تو دکان پر جا کر یہ آدمی جو اللہ یہ یقین کر کے گیا ہے, یقین سیکھ کر گیا, اور یہ یقین ہے اس کے دل کا کہ اللہ کے دینے سے ملے گا, تو اب یہ ہیرا پھیریا مت نہیں کرے گا, غلط نہیں ناپے گا, غلط نہیں تولے گا, غلط نہیں دے گا, غلط نہیں لے گا, غلط مال استعمال نہیں کرے گا, غلط بول نہیں بولے گا, غلط نہیں سوچے گا. یہ سارے اللہ کے لیے, یہ سب کچھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے کر رہا ہے اور محض رضا الہی کے لیے کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. یہ صحیح جو ناپ رہا ہے, صحیح تول رہا ہے, رضا الہی کے لیے کر رہا ہے. یہ عمل صالح ہیں, سارے کے سارے اعمال صالحہ ہیں. دکان پر بیٹھا ہوا ہے, اعمال صالح اس کے اندر سے اعمال صالح نکلتے ہیں سارے. اسی کام کو, یہی تجارت ہے, اس تجارت کو اگر حضور کے طریقہ کے مطابق کر لیا جائے اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کیا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کیا جائے, حضور نے طریقہ بتایا ہے, تو یہی عمل صالح ہے, یہ عمل صالح بن گیا. پھر جس وقت اس کو مال ملا ہے, اب دکان پر کام کیا ہے سارا دن, اللہ نے منافع بھی عطا فرمایا, جائز طریقے سے کمایا ہوا, اب یہ مال لے کر گھر جا رہا ہے. اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس مال سے میری زندگی بنے گی, جو پیسہ اس کے پاس ہے اس سے زندگی نہیں بنے گی. اس مال کو اگر میں حکم الہی کے مطابق خرچ کروں گا, جیسے اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, اس کے مطابق خرچ کروں گا, تو اللہ میری زندگی میری بھی بنائیں گے, میرے بچوں کی زندگی بھی بنائیں گے. یہ پیسہ لے کے گھر پہنچا ہے. گھر جا کر اس نے اس پیسے کے خرچ کی ترتیب بنائی کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر بچوں کے خرچ نہیں کیے جاتے, نہ بچوں کے, نہ بیوی کے, نہ کسی اور کے, نہ اپنے, بلکہ اس روپے کو کہاں خرچ کرنا ہے. سب سے پہلا حکم ہے خرچ کرنے کا اعلاء کلمت اللہ پر. قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے جو معلوم ہوتا ہے, سب سے زیادہ ثواب اور سب سے مقدم خرچ کرنے کی جگہ وہ اعلاء کلمت اللہ, اللہ کے کلمے کو اللہ عالم میں بلند کرنے کے لیے پیسے کو خرچ کرنا, یہ سب سے پہلا فریضہ ہے. اس پر خرچ کرو. اس پر خرچ کرنے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے, آدمی کی اپنی استعداد پر موقوف ہے. جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ جل جلالہ نے یہ استعداد پیدا فرمائی ہے کہ کل خرچ کر سکتا ہے ابوبکر صدیق کی طرح سے, تو کل خرچ کر دے. بے شک کل خرچ کر سکتا ہے, کل خرچ کر لے, کل بھی خرچ کر سکتا ہے. اگر اس سے کم استعداد ہے, فاروق اعظم کی طرح سے آدھا خرچ کر لے. اگر اس سے بھی کم استعداد ہے ابھی, تو 1/3 خرچ کر لے, جو عام صحابہ کا دستور تھا. بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ حساب کتاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت 1/3 وقت اور 1/3 مال اعلاء کلمت اللہ کے لیے صحابہ کا عام دستور تھا خرچ کرنے کا. عام دستور یہی تھا. کل خرچ کرنے والے بھی موجود تھے اور 1/2 خرچ کرنے والے بھی موجود تھے, لیکن 1/3 والا تو سارا طبقہ ہی تھا. 1/3 اس پہ خرچ ہو, 2/3 بقیہ جو ہے اس کا کیا ہے, 2/3 بقیہ اس کا سب دوسرا نمبر آتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے بعد اخلاق پہ خرچ کرنا. یتیموں کو دیکھو, بیواؤں کو دیکھو, مسکینوں کو دیکھو, محتاجوں کو دیکھو, بیماروں کو دیکھو, ضرورت مندوں کو دیکھو, مقروضوں کو دیکھو, ان پر خرچ کرو. ان پر خرچ کرنے پر بھی پابندی نہیں ہے. ان پر بھی خرچ کرنے میں آدمی وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک صحابہ نشان لگا گئے ہیں. رات کو حضور کا مہمان آ گئے,
رات کو حضور کے مہمان آ گئے اور مہمانوں نے کھانا کھانا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مہمان آ گئے ہیں, میں بھاگ کے گھر سے پتہ کر رہا ہوں, اگر کچھ کھانے کو شاید خدا کرے مل جائے تو ان کی مہمانی میں کر لوں. ادھر فرمایا ضرور کر. یہ بھاگے ہوئے گئے گھر. وہاں پہنچے تو اہلیہ سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کھانے کو موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پکا ہوا ہے اس وقت میں, اپنے گھر کے 2 4 5 بچے ہیں, میاں بیوی ہیں, 5 7 آدمیوں کا کھانا ہے, تیار ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی کچا رکھا ہوا ہے جو پکایا جا سکے مزید؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, کچا کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی پکانے کے لیے. انہوں نے کہا کچھ پیسے پڑے ہیں کہ میں بھاگ کے کچھ بازار سے خرید لاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں پیسہ بھی کوئی نہیں ہے, بھائی یہی ہے جو کچھ تیار ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا, پھر بھی گزارا ہو جائے گا. ایسا کرو بچوں کو ذرا بہلا کے سلا دو, آج بہلا کے سلا دو بغیر کھائے, اور ہم تم نہیں کھائیں گے, اور انشاءاللہ 5 7 4 مہمان ہیں, انشاءاللہ ایک کھانا ان کو کافی ہو جائے گا. یہ کر کے بھاگی ہوئے حضور کے پاس گئے اور کہہ کہ یا رسول اللہ میں مہمانوں کو لے جاتا ہوں, کھانا موجود ہے گھر میں. لے گئے, رات کو ان کو کھانا کھلا دیا. اس طرح بچے ویسے بھوکے سلا دیے اور خود نہیں کھایا, مہمانوں کو کھلا دیا, ان کے لیے کافی ہو گیا. صبح کو جب نماز پڑھنے کے لیے گئے فجر کی نماز پڑھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آج رات کو ایثار کیا ہے, جس نے ایثار کیا ہے وہ ادھر آ جائے. اب ایثار تو انہوں نے کیا تھا, سن رہے تھے. ایثار عربی کا لفظ ہے, عربی میں ایثار لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کو تج کر, اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پوری کر دینا. ایک ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا, ایک یہ کہ اپنی ضرورت کو ختم کر کے خود بھوکا رہ کر لوگوں کو کھلا دینا, یہ ایثار کہلاتا ہے. اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر انتظار کیا, جب کوئی نہیں اٹھا تو حضور نے پھر فرمایا کہ جس نے رات کو ایثار کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے, میرے پاس آ جائے. اس پر صحابی کو خیال ہوا کہ حضور بلا رہے ہیں, حضور پوچھ رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی اور معاملہ غلط کر بیٹھوں. تو یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا تو میں نے ہے ایثار, لیکن یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اسی نے بتایا جس کے لیے تو نے کیا ہے. اللہ کے لیے کیا تھا, اللہ جل جلالہ نے اسے قبول فرمایا. تو تیسرے نمبر پر ایثار گویا, تیسرے نمبر پر غریب غربا, مساکین, یتیم, بیوائیں, بیمار, ضرورت مند, مقروض, اس پر خرچ کیا جائے. پہلا اعلاء کلمۃ اللہ پر سب سے زیادہ, دوسرے نمبر پر اخلاق پر خرچ کیا جائے. تیسرے نمبر پر اپنا نمبر آتا ہے, ہمارا اپنا نمبر تیسرے پر. اور تیسرے پر بھی پابندی ہے کہ کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. کھانے کی اجازت ہے, بچوں کو کھلانے کی اجازت ہے, بیوی کو کھلانے کی اجازت نہیں, بلکہ حکم ہے اتنا کماؤ کہ خود بھی کھاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ, بیوی کو بھی کھلاؤ, ماں کو کھلاؤ, باپ کو کھلاؤ, دادا کو کھلاؤ. یہ قریبی رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان کے خرچے بھی اپنے ذمہ فرائض کے اعتبار سے تقسیم شدہ ہیں, بتائے ہوئے ہیں سارے. ان پر خرچ کرنا, لیکن ان پر خرچ کرنے میں پابندی ہے. کھلا نہیں ہے کہ جتنا جی چاہے کر ڈالو, نہیں, اس پر پابندی ہے کہ کھانا بھی کھاؤ, کھانا کھلاؤ بھی صحیح, پہناؤ بھی, کپڑا بھی دو, لیکن مکان بھی بناؤ, سواری بھی لو, لیکن اسراف مت کرو, اسراف کی اجازت نہیں. اس طرح سے جب مال کو خرچ کیا جاتا ہے تو یہ گھر کے اندر عمل صالح ہوتے ہیں سارے, یہ خرچ کرنا بھی سارا عمل صالح ہے. یہاں جو پک رہا ہے وہ بھی عمل صالح ہے, جو پکایا جا رہا ہے وہ بھی عمل صالح ہے, جو کھلایا جا رہا ہے یہ بھی عمل صالح ہے. سب بیوی کو کھلانا بھی عمل صالح ہے, بچوں کو کھلانا بھی عمل صالح ہے, سارے عمل صالح ہیں. اسی طرح سے جب یہاں سے باہر نکلا اور اپنے زراعت میں گیا, زراعت کے کام کو اللہ پر یقین کرتے ہوئے کیا,
کہ میری محنتوں سے نہیں ملے گا، اللہ کے دینے سے ملے گا، یقین یہی ہے۔ اور زراعت کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق، جو حضور نے طریقے بتائے ہیں اس کے، اور کرنا ہے محض رضا الہی کے لیے۔ اللہ جل جلالہ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کا عشر دینا بھی فرض ہے، اور اس میں سے خرچ کرنا بھی فرض ہے، اور اس میں سے جو کچھ کیا جاتا ہے اس سنت کے مطابق اگر کیا جائے تو اس میں سے جو چڑیاں کھاتی ہیں وہ بھی صدقہ ہے، جو کوئی جانور آتے جاتے کھا جاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، جو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، سب کچھ خود بخود صدقے اس میں سے نکلتے رہتے ہیں۔ آدمی کے اندر سے میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کے پھر ہر شعبے کے اندر جہاں کہیں ہوتا ہے، جب اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور محض رضا الہی کے لیے حضور کے طریقہ کے مطابق جائز کاموں کو کرتا ہے، یہ سارے اعمال صالح ہوتے ہیں۔ اب وہ بچوں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں، عورتوں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں، مردوں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں، مالداروں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں، حاکموں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں، دفاتر والوں کے اندر سے بھی اگر دفاتر میں لوگ بیٹھے ہیں اور دفاتر میں لوگوں کے کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہوئے کرتے ہیں، محض رضا الہی کے لیے کرتے ہیں، لینے کے لیے نہیں، رشوتیں کھانے کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں، بلکہ محض رضا الہی کے لیے کام کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق عدل کے ساتھ کام کرتے ہیں، ساری محنت کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنا بڑا اجر مسلمانوں کے کام کرنا، مسلمانوں کے کام کرنے کے، یہ دفاتر والے جتنے سارے کام دفاتر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ ساری بتا کہہ دوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اعتکاف مسجد نبوی کے اندر، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں مقروض ہوں اور قرض خواہ بیچارہ پیسے مانگتا ہے، اس لیے کہ اس کی بھی ضرورت ہے، یعنی بلا وجہ تنگ نہیں کرتا بلکہ پیسے اس کی ضرورت ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں بیچ کے یا کسی طرح سے اس کے قرض ادا کر دوں، تو میرے ساتھ کچھ میں کیا کروں، آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا صورت ہو سکے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اٹھ کھڑے ہوئے، جب باہر جوتوں کی جگہ پر پہنچے تو وہاں جوتے پہن کے باہر نکلنے لگے، جوتے پہننے لگے تو عبداللہ بن عباس نے یاد کرایا کہ حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے، اعتکاف کی حالت میں تو آدمی نہیں جا سکتا ان ضرورتوں کے لیے، تو جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا، صرف پیشاب پخانے کی ضرورت کے لیے باہر جا سکتا، ورنہ نہیں جا سکتا۔ اعتکاف کا مسائل ہیں، انہوں نے کہا کہ اعتکاف میں تو باہر نہیں جایا جا سکتا، تو انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ مسائل میں اعتکاف ہے، اور اعتکاف مجھے یاد ہے، لیکن میں نے اس قبر والے سے سنا، حضور کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور زیادہ دیر نہیں گزری ہے، ابھی قریب میں سنا ہے، اس قبر والے سے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کے کام کرنے کے لیے سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ جل جلالہ سے مسجد نبوی کے اندر 10 سال اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسلمان کا کام کرنا 10 سال مسجد نبوی کے اعتکاف کا ثواب ہے۔ اسی طرح سے بیمار پرسی ہے، بیماروں کو دیکھنا، بیماروں کو پاس پہنچنا۔ اب تو صورتحال ایسی ہے کہ بس ذکر کرتے ہوئے بھی آدمی کو شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہاں تک ہے کہ جو آدمی بیمار کو پوچھنے کے لیے گیا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب تک کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم مریض کے پاس رہتا ہے، جتنی دیر بیٹھتا ہے، جتنی دیر وہ تشخیص کرتا ہے، دیکھتا بلتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، اتنی دیر وہ سمجھے کہ میں جنت میں بیٹھا ہوں۔ بیمار کے پاس بیٹھنا کوئی جنت میں رہنا ہے۔ جب اس طرح کے یقینوں کے ساتھ کام کیے جائیں گے، سب کے کام بھی آسان ہوں گے، سب کے کام بھی اللہ جل جلالہ آسان فرمائیں گے، آسانی کے ساتھ کام ہوتے جائیں گے، ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے، آپس میں الفتیں اور محبتیں بھی ہوں گی، اور اعمال صالحہ جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے اللہ جل جلالہ حالات اچھے
کر دیں گے اور وہ جنت والی زندگی اللہ جل جلالہ حاکموں کو بھی عطا فرمائیں گے، محکوموں کو بھی عطا فرمائیں گے، مالداروں کو بھی عطا فرمائیں گے، غریبوں کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ وہاں سے شروع کرنا ہے دعوت کے میدان سے، اور محنت کرنی ہے تینوں طرف، جیسے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایمان کی محنت سب سے پہلے، نماز کی محنت، عبادات کی محنت، یہ پہلی محنتیں ہیں۔ اور اس پہلی محنت کے ساتھ ہی یہ کرنا ہے کہ عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی اور بچوں پر بیک وقت محنت کرنی ہے، ایک طرف محنت نہیں کرنی ہے، تینوں طرف محنت کرنی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سب سے پہلے دن جب غار حرا سے واپس آئے ہیں تو سیدھے اپنے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، وہ تو گھر میں تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تربیت میں تھے، یہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تھے، یہ پرانے ساتھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابوبکر صدیق بھی آ گئے۔ تو گویا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، یہ حضور کے مکان پر مرد بھی آ گیا، مرد نمائندہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں کے نمائندہ ہیں، اور علی المرتضیٰ بچوں کے نمائندہ ہیں، اور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی نمائندہ ہے، تینوں موجود ہیں۔ ان تینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت دعوت دی، اور لوگوں نے لکھا ہے، ہمارے کتابوں والوں نے، کہ اس کی بحث مت کرو کہ ان میں سے پہلے کون مسلمان ہوا، بھائی یہ صف اول ہے، پہلی اور اکٹھے مسلمان ہوئے، یہ تینوں اکٹھے مسلمان ہوئے۔ حضور نے تینوں کو اکٹھی دعوت دی ہے، اور تینوں نے ہی اکٹھے حضور کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خوشی کا اظہار اس انداز سے کیا کہ میرے ابوبکر کا خیال رکھنا، میرے ابوبکر کا خیال رکھنا، اس لیے کہ جس وقت میں نے دعوت تو میں نے سب کو دی، لیکن دعوت کو قبول کرنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے قبول کرنے والے ہیں کہ میری دعوت کا آخری حرف ختم ہوا اور ابوبکر صدیق کے قبول کرنے کا پہلا حرف شروع ہوا، درمیان میں فصل کوئی نہیں ہے۔ اتنا جلدی قبول کیا، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی استخارے کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو ان تینوں کو دعوت دی، اور تینوں نے قبول فرما لی، اور تینوں کے قبول کرنے کے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے کامل دین کو پورے علاقے میں، پورے ملک میں اور ملکوں میں اور عالم میں پھیلا دیا۔ اس بنا پر کہ مرد، اس میں کوئی شبہ نہیں مرد ہیں، لیکن اگر مرد سارے کے سارے تم شیخ عبد القادر جیلانی بن جاؤ اور عورتیں دین پہ نہ آئیں تو گھر میں دین داخل نہیں ہو سکے گا۔ گھر میں دین اس وقت آئے گا جب عورتیں دین پہ آئیں گی۔ اور اگر عورتیں ساری کی ساری رابعہ بصریہ بن جائیں اور تم سارے کے سارے شیخ عبد القادر جیلانی بن جاؤ اور یہ بچے دین پہ نہ آئے تو گھر میں دین داخل نہیں ہوگا۔ گھر میں وہی ہوگا جو اس وقت میں گھروں کے اندر ہو رہا ہے۔ اور اس شیخ عبد القادر جیلانی کو اور رابعہ بصریہ کو اپنا جھونپڑا کسی گاؤں میں جا کے ڈالنا پڑے گا، ان کو بھی گھر میں نہیں بسنے دیں گے، گھر نہیں رہنے دیں گے۔ اس بنا پر بیک وقت تینوں پر محنت کرو۔ یہ تو بچے ہیں، ابھی تو بچے نہیں ہیں، ابھی محنت کرنے کا وقت ہے۔ بیک وقت عورتوں پر اور بچوں پر اور مردوں پر بیک وقت محنت کی گئی۔ جب تینوں دین پر ہوتے ہیں تو گھروں کے اندر بھی دین ہوتا ہے، دکانوں کے اندر بھی دین ہوتا ہے، دفتروں کے اندر بھی دین ہوتا ہے، محلوں کے اندر بھی دین ہوتا ہے، شہروں کے اندر بھی دین ہوتا ہے، ملک میں بھی دین ہوتا ہے اور ملکوں میں بھی دین ہوتا ہے۔ یہ دین کی صورت اختیار کرنی جو حضور نے اس وقت اختیار کی، اور اسی کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ سے پھر ملکوں کے اندر جانے والی یہاں کے جو آدمی مسلمان ہو رہے ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تعلیموں کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، ایمان کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جس وقت ان کے اندر کچھ استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو ان کو ملکوں میں بھیجتے ہیں، اور جب ملکوں میں بھیجتے ہیں تو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کر کام کرو، ان کو تیار کرو، جتنا ایک اسلام وہاں سمجھایا جا سکتا ہے وہاں سمجھاؤ، وہاں سکھاؤ، اور باقی ان لوگوں میں سے ایک اچھی جماعت منتخب کر کے نکال کے لاؤ تاکہ یہاں آ کر پورا دین سیکھیں، اور پورا دین سیکھ کر مدینہ طیبہ میں پھر دوبارہ واپس اپنے ملک میں جا کے کام کریں۔ اس انداز کے ساتھ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کام کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ نے ایسی صورتیں پیدا فرما دی تھی کہ اسلام ایک بڑے علاقے میں پھیل گیا تھا اتنی تیزی کے ساتھ کسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے کہ کوئی چیز اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی ہو، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنی آخر کی بات عرض کر دوں کہ چین نے اس وقت میں روم نے چین کو لکھا تھا، اپنے نمائندے بھیجے، جیسے خط لکھنے کی دستور تھا کہ لکھ کر اپنے نمائندوں کے ہاتھ بھیجا جاتا تھا، وہاں اطلاع بھیجی چین میں، اور چینیوں سے یہ کہا، چین کی سربراہ سے، کہ یہ ایک نئی قوم پیدا ہوئی ہے جن کو مسلمان کہتے ہیں، امت مسلمہ کہلاتی ہے، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں اور ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، ہم بند باندھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے، لیکن بند باندھنا ہمارے اکیلے کے بس کا نہیں ہے۔ رومیوں نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اکیلے بند باندھ لیں، اگر آپ مدد کریں ہماری، اور فوجی مدد، مالی مدد نہیں، فوجی امداد دیں ہمیں، تو پھر ہم بند باندھ سکتے ہیں۔ تو اس پر رومیوں کو جواب لکھا چین نے کہ ٹھیک ہے، تم نے صحیح سوچا ہے کہ اس کے سامنے بند باندھنا چاہیے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ بند باندھا جائے، لیکن ایک بات تمہیں اور رہی یہ کہ تم ہم سے فوجی امداد مانگنا چاہتے ہو تو ہم فوجی امداد دیں گے، اور فوجی امداد بھی اتنی دیں گے، چین نے کہا کہ ہماری امداد کے ابتدائی فوج جو ہے، فوج کی ابتدا تو ہوگی روم میں اور انتہا ہوگی چین میں، اتنی لمبی فوجی امداد دے دیں گے، اتنی لمبی فوجی امداد دے سکتے ہیں۔ اسی زمانے سے لمبا چوڑا اربوں خربوں کا ملک ہے یہ، آج چلا آ رہا ہے۔ کب اللہ جل جلالہ سنبھالیں گے اور کب اللہ جل جلالہ کرم فرمائیں گے کہ سب کو سب کچھ نصیب فرما دیں، اللہ جل جلالہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی فوجی امداد دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم اپنی رائے بھی ظاہر کر دیں، وہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم یہ فوجی امداد بھی دے دیں گے اور تم بھی اپنی قوت صرف کرو گے، اور کرنا چاہو تو کرو، لیکن جہاں تک ہو جانے کا تعلق ہے کہ تم بند باندھ لو گے، ہمیں توقع نہیں ہے کہ تم بند باندھ سکو گے، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے یہ باہر سے نہیں چل رہی، یہ اندر سے چل رہی ہے، یہ اندر سے اپنا کام بنا کے چل رہی ہے، اپنا کام بنا کے، یہ ملازم بن کر نہیں چل رہی ہے، یہ مددگار بن کر نہیں چل رہی ہے، یہ اپنا فریضہ سمجھ کے چل رہی ہے۔ اندر سے جو قومیں چلا کرتی ہیں ان کے بند نہیں باندھے جا سکتے ہیں، اس واسطے کر کے بند باندھنا تو تمہارے بس کا نہیں ہوگا، لیکن اگر کرنا چاہو تو کرو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، فوجی مدد دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں تک ابھی تک اسلام پھیلا نہیں تھا، وہاں گوشت عام طور پر بائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، دائیں ہاتھ سے کاٹا جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے گوشت پکڑا ہوا تھا، یہ ہڈی پکڑی ہوئی تھی، دائیں ہاتھ سے کلاڑی ماری، انگلی کٹ گئی۔ کبھی اس ہاتھ نے مقدمہ دائر کیا ہے اس ہاتھ پر کہ اس نے مجھے مارا ہے، میری ہڈی توڑی ہے یا میرا گوشت کاٹا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ آدمی خود دیکھتا ہے کہ اسی ہاتھ نے مارا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، جو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اسی ہاتھ نے مارا، میرے ہاتھ نے مارا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس ہاتھ نے اس ہاتھ کو مارا ہے، میں کہتا ہے جی اس ہاتھ سے یہ کٹ گیا ہے، اس کو تکلیف پہنچ گئی ہے، تکلیف مارا نہیں ہے، لگ گئی ہے۔ یہ سمجھے زیادہ اچھی بات آ جائے گی کہ مارا نہیں ہے، اس نے اس کو مارا نہیں ہے، لگ گئی ہے۔ جس کسی کو تکلیف پہنچتے وہ کہتا ہے جی ہو گئی تکلیف پہنچ گئی، میں نے اسے معاف kar دیا، کوئی نہیں، تکلیف من جانب اللہ ہو گئے، غلطی اس نے کیا نہیں، ہو گیا ہے، کیا نہیں ہے۔ جیسے ان اعضاء و جوارح کا آپس میں جوڑ ہے، اگر ہمارا جوڑ ہو تو اسی طرح تعبیر ہوتی ہے، اسی طرح تعبیر ہوتی ہے۔
بہرحال عرض کر رہا تھا مجھے وہ لمبی بات اپنی وہ پوری کرنی ہے اس مجلس کی کہ ہمارے اعمال پر دار و مدار ہے. جس طرح کے اعمال بھیجو گے اسی طرح کے حالات اوپر سے نیچے آ جائیں گے. اس جگہ کی نشاندہی خود سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا ہوں تو معراج میں گئے کہاں کہاں گئے, کیا ہوا, اوحا الی عبدہ ما اوحا, کہاں کہاں پہنچے کہاں کہاں وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے, لے جانے والے کو معلوم ہے, یہ جانے والے کو معلوم ہے. لیکن جہاں جہاں گئے اس کے کچھ تھوڑے اشارے حضور نے فرمائے ہیں معراج کی حدیث میں. اس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ میں اس مقام پر بھی گیا جہاں اعمال نیچے سے اوپر کو آتے ہیں اور حالات اوپر سے نیچے کو اترتے ہیں. جس طرح کے حالات اعمال نیچے سے اوپر کو آتے ہیں اسی طرح کے حالات اوپر سے نیچے چلے جاتے ہیں. اگر بدلنا چاہتے ہو نظام, اگر بدلنا چاہتے ہو تو خود بدلو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. انقلاب ہونے سے انقلاب نہیں ہوا کرتے ہیں. جب زندگیاں بدلتی ہیں حالات بدل جاتے ہیں. حالات کو بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی حکومت کے بس کی بات نہیں. ان حکومتوں کا تو بس کے بعد مرنا بھی نہیں ہے, برباد ہونا بھی نہیں ہے, ہلاک ہونا بھی نہیں ہے. یہ کسی کے حالات کیا بدلیں گے؟ حالات بدلنے کا جو بتایا ہے وہ نسخہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس لیے کام کیا نکلا؟ باہر کہیں نہیں جانا ہے, پہاڑ نہیں کھودنے ہیں, دریاؤں کے راستے نہیں بدلنے ہیں. دریاؤں کے راستے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں, پہاڑ کھودنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں, پیٹرول نکلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں. حالات بدلتے ہیں آدمی کے بدلنے سے, اعمال بدلنے سے. اعمال بدلو حالات بدل جائیں گے. سنت اللہ یہی ہے, جب بھی اعمال بدلے اللہ جل جلالہ نے حالات بدل دیے. ہمیشہ یہی رہا اور قیامت تک یہی رہے گا. سنت اللہ ہے, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور صورت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سامنے ہے. کیا کرنا ہوگا؟ اعمال کیسے بدلے جائیں گے؟ اعمال بھی اپنی تدبیروں سے نہیں بدلے جائیں گے. یہ جو اعمال کا راستہ ہے, یہ جو قرآن کا راستہ ہے, اس راستے کو خود سوچ کر نہیں نکلا جا سکتا. خود سوچنے کی بات نہیں ہے. خود سوچنے سے یہ نبی کو بھی نہیں آتا ہے, یہ اللہ کے بتانے سے آتا ہے. جب تک وحی کی روشنی درمیان میں نہیں آتی ہے اس راستے کو پر نہیں چلا جا سکتا ہے. یہ راستہ سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا ہے. عقل انسانی سے بالا تر ہے. یہ اللہ جل جلالہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. وحی الہی سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے وحی الہی سے جو کچھ بتایا گیا ہے, جو کچھ حضور نے کیا ہے, وہ صرف بتایا نہیں حضور نے. حضور خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد نبی آنے والا کوئی نہیں ہے. خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کی کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی ہے, سب کچھ موجود ہے. ہر نبی کی ہر چیز گم ہو سکتی ہے, لیکن خاتم النبیین کی کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر وہ گم ہو جائے تو پھر تو ہدایت کا راستہ بند ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ موجود ہے. جو کچھ حضور نے کہا ہے وہ سارا موجود ہے. جو حضور نے کیا ہے وہ سارا موجود ہے. جو حضور نے پسند کیا ہے وہ سارا موجود ہے. جو حضور نے ناپسند کیا ہے وہ سارا موجود ہے.
جو حضور نے دن کو کیا ہے وہ بھی موجود ہے، جو حضور نے رات کو کیا ہے وہ بھی موجود ہے۔ ساری عبادات موجود ہیں، سارے اخلاق موجود ہیں، سارے ایمانیات موجود ہیں، سارے معاملات موجود ہیں، ساری معاشرت موجود، سب چیزیں موجود ہیں۔ ایک ایک چیز، پہننا کیسا تھا حضور کا، کھانا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، رونا کیسا تھا، ہنسنا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، آنا کیسا تھا، جانا کیسا تھا، معاملے کیسے تھے، ہر چیز موجود ہے۔ اسی کو دیکھ کے چلنا ہے۔ میں اس واسطے اس کو کہہ رہا ہوں تکرار سے، اگر کسی اور کو دیکھ کے چلو گے، کسی اور کے پیچھے چلو گے تو کسی اور جگہ پہنچو گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کسی اور کو دیکھ کے چلتے رہے تو وہیں پہنچیں گے جہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ کسی اور کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کے پیچھے چلنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بلکہ اور سخت الفاظ کہوں تو وہ بھی نرم ہے کہ بے حیائی اور بدکاری ہے۔ محمد رسول اللہ جیسے نبی کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے کسی بھی معاملے میں، اور دعوے اسلام کے، یہ کبھی نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوگا۔ سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے گئے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی حیات ہو، میری زندگی میں آ جائے، میرے دور نبوت میں آ جائے، میری زندگی میں میرے دور نبوت میں آ جائے۔ حضور کا دور نبوت اس وقت سے چل رہا ہے، حضور کے وقت سے، اور قیامت تک یہی دور ہے۔ میرے دور نبوت میں اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر آ جائے، تورات جیسی کتاب رکھنے والا، براہ راست اللہ سے پوچھنے والا اور اللہ کو بتانے والا، اور براہ راست اللہ سے سیکھنے والا، وہ نبی بھی آ جائے، اس کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ اپنے راستے پر جو اللہ نے ان کو نبوت کا راستہ عطا فرمایا ہے، جلیل القدر نبی ہیں، کتاب ہے، اپنی کتاب پہ چل کے وہ بھی جنت میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ بھی میری اتباع کریں گے تب جنت پہ پہنچیں گے۔ حضور کی امتی بن کر، حضور کا راستہ چھوڑ کر یہودیوں کے راستے سے، نصارہ کے راستے سے منزلوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوگا۔ رسوائی کا سامان ہے، ذلتوں کا سامان ہے، بربادی کا سامان ہے، ہلاکت کا سامان کر رہے ہو، جہنم میں پہنچا رہے ہو قوموں کو جو اس راستے پر لوگوں کو چلا رہے ہیں۔ اس بنا پر کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ انسانوں کو دیکھا، یہ دیکھ بھال رہی ہے 40 سال تک تقریباً، اور دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، آدمیوں کا حال دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ خلافت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور حیوان بن گئے ہیں، خلافت کے لیے پیدا کیے گئے اور حیوان بن گئے ہیں۔ ساری حیوانی صفات ہیں ان کی، کہ کوئی بھوکا مرتا ہے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کس ملک کے کتنے لاکھ آدمی بھوک سے مر گئے ہیں۔ یہ اپنے محل بناتے رہتے ہیں، یہ اپنے محلات تیار کرتے رہتے ہیں۔ اسراف کی زندگی، ناپسندیدہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک، ان اللہ لا يحب المسرفین۔ کھانے میں اسراف، پینے میں اسراف، پہننے میں اسراف، اسراف ہی اسراف، مکانات میں اسراف، سواریوں میں اسراف، ہر چیز میں اسراف۔ یہ ناپسندیدہ، ناپاک زندگی، غلیظ زندگی، یہ حیوانوں کی ہو سکتی ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور آدمی مال چڑھا رہا ہو،
کوئی کہیں پر بھی ہو، لیکن وہ تو سامنے کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے۔ لاکھوں آدمی افریقہ کے اس وقت بھی جنگلوں میں تباہ اور برباد بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، کبھی سوڈان میں، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، روزانہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا کسی کو۔ جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے کہ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ان بیچاروں کا۔ اسی طرح سے بے حسی کے اعتبار سے حیوانیت ہے۔ گدھے کو گھاس مل گیا، پانی مل گیا، 50 گدھے اس کے سامنے بھوک سے مر جائیں، اس کو کوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ گدھے کا بھی یہی حال ہے، گائے کا بھی یہی حال ہے، بھینس کا بھی یہی حال ہے۔ پھر اس سے اوپر کے درجے کے حیوانات ہیں، وہ جب تک دوسرے کی بگڑے نہیں، ان کی نہیں بنتی ہے۔ اگلے درجے کے حیوانات بھی ہیں، وہ اس وقت بھی موجود تھے، حضور کے وقت میں بھی، مکے میں موجود تھے، کہ جب تک دوسرے کی بگڑتی نہیں، میری نہیں بنتی ہے۔ جب تک اس کی دکان چلتی ہے، میری دکان نہیں چلتی، اس کی جب تک بند نہیں ہوگی، میری نہیں چلے گی۔ اس کا مکان جب تک گرتا نہیں، میرا مکان بڑا نہیں بنتا ہے۔ جب تک اس کا مکان گرایا نہیں جائے گا، تب تک میرا مکان نہیں بنتا ہے۔ جب تک اس کا عہدہ نہیں، اس سے عہدہ نہیں چھنتا ہے، مجھے عہدہ نہیں ملتا ہے۔ دوسروں کی بگاڑ کر اپنی بنانا، یہ درندے قسم کے حیوانات ہیں۔ گدھے گھوڑے یہ نہیں کام کرتے دوسروں کی بگاڑ کر، یہ اتنا ہے کہ صرف اپنے بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، دوسروں کی بگڑتی رہے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ ایک درجے کا حیوان ہے۔ دوسرا درجہ یہ کہ جب تک دوسرے کی بگڑتی نہیں، میری نہیں بنتی ہے۔ جب تک بکری کی جان نہیں جاتی، بھیڑیے کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ دوسرے کی بگاڑ کر اپنی بنانا۔ اور تیسرا ایک اور ہے، جب یہ بگاڑنے پر آتا ہے تو یہ بگاڑنے کے پھر ایک پڑ جاتی ہے عادت، بگاڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور وہ آدمی کی مزاج اور طبیعت بن جاتی ہے، اس کو بگاڑے بغیر آرام نہیں آتا ہے، بگاڑے بغیر آرام نہیں آتا ہے۔ اور اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ اس کے بگاڑنے سے میری بن جائے، اپنی بنانے کے لیے نہیں، بس بگاڑنے میں ہی مزہ آتا ہے اسے، اپنا کچھ بنتا نہیں اس کا، لیکن بگاڑنے میں مزہ آتا ہے اسے۔ جیسے سانپ اور بچھو، سانپ جب ڈستا ہے آدمی کو تو یہ نہیں کہ اس کو پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن اس کی جان جاتی ہے، دوسرے کی بگاڑنے میں مزہ ہے اسے۔ بچھو کا بھی یہی حال ہے، بچھو جب ڈستا ہے آدمی کو تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، بس بگاڑنے میں مزہ آتا ہے اسے، وہ انسانیت کو روتا دیکھتے ہی خوش ہوتا ہے۔ اور جس وقت آدمی بگاڑنے پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا، تم جب بگاڑنے پر آ گئے اور خلیفہ ہو اس زمین کے، اور تم بگاڑنے پر آ جائے ہو، تو پھر تم سے نہیں بگڑتی، میں سب کی بگاڑ کے دکھلاتا ہوں تمہیں۔ پھر وہ تھوک کے حساب پہ بگاڑتے ہیں، اور پانیوں میں طوفان الگ آتے ہیں، سمندروں میں طوفان الگ آتے ہیں، زمینوں میں زلزلے الگ آتے ہیں، ہواؤں میں طوفان الگ آتے ہیں، اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ لاکھوں انسان ختم ہو جاتے ہیں، علاقوں کے علاقے صفائی ہو جاتے ہیں، ایسی لڑائیاں چھڑتی ہیں کہ علاقوں کے علاقے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی حیوان بن جاتا ہے۔ تو یہ حیوانیت عام تھی، میں اسی حیوانیت کا ذکر کر رہا ہوں جو مکے میں موجود تھی۔ اس حیوانیت کو دیکھ کر پریشان تھے حضور کہ کیا کروں، راستہ نہیں مل رہا تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا، اور راستہ اپنی سوچ سے نکلتا نہیں ہے، اپنی سوچ سے نہیں نکلتا ہے، وہی سے نکلتا ہے، وہی آتی نہیں ہے۔ ابھی 40 سال کے بعد وہی اتر گئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ حکم مل گیا، ڈراؤ اللہ کا خوف، خبردار کرو لوگوں کو، قم فانذر،
لوگوں کو خبردار کرو، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ پہلا کام لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں بٹھاؤ۔ جب اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں بیٹھ جائے گی تو اپنا چھوٹے ہونے کا یقین بھی دل میں بیٹھ جائے گا۔ آدمی اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے، اور ہے بھی بڑا، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بڑا اللہ نے بڑا بنایا ہے اس کو، لیکن بڑائی اسے اسی وقت ملتی جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ جب تک یہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے دن تک اللہ اسے بڑا نہیں بناتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بے حیثیت جانتا ہے اللہ اسے حیثیتیں عطا فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو باحیثیت سمجھتا ہے اسے اللہ کبھی حیثیتیں نہیں عطا فرماتے۔ راستہ یہ ہے، شروع یہاں سے ہوتی ہے بات۔ اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے، اللہ جل جلالہ کی ذات اور صفات پر یقین بٹھایا جائے کہ اللہ کیسے ہیں، اللہ کو پہچانے آدمی۔ اللہ جل جلالہ کو پہچانتا نہیں ہے کہ اللہ کیسے ہیں، اللہ جل جلالہ کی صفات کیا کیا ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان کا یقین دل میں بٹھانا۔ اللہ بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، ہر حال میں دیکھنے والا ہے، ہر حال کو جاننے والا ہے، ہر بات کو سننے والا ہے، قادر ہے، قدیر ہے۔ اللہ جل جلالہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں کو یاد کرنا اور ان کا یقین دل میں بٹھانا، ان کا یقین دل میں بٹھانا۔ آمنت باللہ کما ہو باسمائہ و صفاتہ۔ سب سے پہلے خالق کی ذات کے ساتھ تعلق، اس لیے کہ جب آدمی کا خالق سے تعلق کٹ جاتا ہے، خالق سے کٹ جاتا ہے تو نہ مخلوق کا رہتا ہے نہ خالق کا رہتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا۔ خالق سے تعلق جوڑا جائے سب سے پہلے۔ جب خالق سے تعلق جڑ جاتا ہے تو مخلوق سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، خالق سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خالق کو پہچانے۔ اس وقت تو صورتحال ایسی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا نام بھی یاد نہیں آتا ہے، اور اس کی سمجھنے کے لیے اگر یہ بات کہی جائے تو صورت یوں بن رہی ہے جیسے کسی آدمی کو اپنے باپ کا نام بھی یاد نہ ہو، اپنی باپ کا یا اپنی ماں کا نام بھی یاد نہ ہو۔ بے وفائی کی آخری درجہ ہے یہ۔ اللہ جل جلالہ کے نام بھی بندوں کو یاد نہیں رہے، بے تعلقی کی انتہا کی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے، اپنے چھوٹے ہونے کا یقین دل میں بٹھایا جائے، اپنے بے حیثیت ہونے کا یقین دل میں بٹھایا جائے، اور اللہ جل جلالہ کی جو حیثیتیں ان کا یقین کہ سب کچھ صرف اسی سے ہوتا ہے۔ وہ احد بھی ہے، وہ صمد بھی ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے اور کرنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کا محتاج بھی نہیں ہے، وہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور پھر کچھ مدت کے بعد صالح علیہ السلام کے وقت میں ایک پتھر، اور پتھر بھی ایسا کہ نہ ٹوٹنے والا پتھر، اس پتھر کے ٹوٹنے پر اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اتنی بڑی اونٹنی کہ جب تک آسمان زمین نے دیکھی تھی نہ آگے قیامت تک دیکھے گا، اور اونٹنی حاملہ، اس نے باہر نکلتے ہی بچہ دے دیا، اور بچہ بھی اپنے شایان جان دے دیا جیسی اونٹنی تھی۔
کہ میں پتھر سے اونٹنیاں پیدا کروں، میں سمجھ دوں؟ اللہ کو احد مانو، رحمان مانو، رحیم مانو، بصیر مانو، علیم مانو، یقین کرو اس کا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ مرکزی اور مین چیز، پہلی چیز یہی ہے۔ اس کو اتنا کہو کہ یہ دل کا یقین بن جائے۔ شرم آتی ہے کہتے ہوئے بھی، مگر صورتحال ایسی بن گئی، اس کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ دل کا یقین ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے، اور بالکل دل میں یقین نہیں ہے کہ اللہ سے زندگی بنتی ہے۔ اندر گھسا ہوا ہے۔ اس شرک نے، یہ اس کفر نے، یہ حب دنیا نے جگہ پکڑ لی ہے، اور جگہ خالی نہیں چھوڑی ہے، جگہ خالی نہیں چھوڑی اللہ کے یقین کے لیے۔ اس کو خالی کرنا ہے۔ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، کسی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور صرف اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اس کو بار بار کہا جائے، مسلسل کہا جائے، مسلسل سوچا جائے، الگ بیٹھ کر بھی اسی کا تذکرہ کیا جائے۔ جب آدمی موجود ہوں تو ان کو دعوت دو، اس لیے کہ دعوت کا طریقہ، اصل طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کے پاس تو اپنی کتاب بھی لکھی ہوئی نہیں آئی ہے۔ دعوت کے ذریعے سے ایمان کو سکھایا ہے، دعوت کے ذریعے سے نماز سکھائی ہے، دعوت کے ذریعے سے سب کچھ سکھایا، اخلاق سکھایا، سب کچھ دعوت کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ دعوت دو، اس کی دعوت دو۔ اور جب کوئی سننے والا نہ رہے، اپنے بچوں کو بیٹھ کے دعوت دو، اپنے بچے کو بیٹھ کے، معصوم بچے کو بیٹھ کے دعوت دو، اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور اس نیت سے دعوت دو کہ مجھے بھی اللہ ایمان نصیب فرمائے، اس کو بھی ایمان نصیب فرمائے۔ بچے فارغ نہیں ہیں، ان کی ماں کو دعوت دو، اپنی بچیوں کو دعوت دو۔ بچوں میں سے بھی کوئی فائدہ نہیں، مہمان باہر نکل کر اپنے گرد و نواح کو دعوت دو، اپنے محلے والوں کو دعوت دو، اپنے نوجوانوں کو دعوت دو، اپنے ہم عمروں کو دعوت دو، اپنے ساتھیوں کو دعوت دو، اپنے چھوٹوں کو دعوت دو، اپنے بڑوں کو دعوت دو۔ اور جب کوئی بھی نہ ہو، سب سو جائیں، سبھی سو جائیں، تو پھر دوسرا کام شروع کرو، پھر اللہ کی منتیں کرو، دن بھر بندوں کی منتیں کرو، چھوٹوں بڑوں سب کی منتیں کرو۔ اور منتوں کا انداز ہو اس دعوت کا، دھونس دھاندلی کا نہ ہو۔ دھونس دھاندلی انبیاء کا راستہ نہیں ہے کہ اگر یہ کرو ورنہ ہم کا یہ کر دیں گے۔ منت سماجت، منت سے، محبت سے، سمجھا بجھا کر، سلیقے کے ساتھ، آداب ملحوظ رکھتے ہوئے چھوٹے بڑے کا سمجھانے کی کوشش کرو، منتیں کرو، دن بھر منتیں کرو۔ اور جب کوئی نہ رہے جس کی منتیں کر سکو تو پھر اللہ کی منتیں کرو کہ اپنے بندوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ دعائیں کا، اس کا نام دعا ہے۔ دن بھر دعوت کا کام کرو، رات بھر دعا کا کام کرو۔ جس وقت اس کام کو شروع کرو گے، تھوڑی ہی مدت میں انشاءاللہ بات آگے کھلتی چلی جائے گی۔ ہمارے مفتی صاحب مرحوم تھے، ایک دفعہ میں جماعت لے کے گیا تو ان سے ملا، فرمانے لگے کہ وہ ساتھیوں کو، میرے جماعت والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ دیکھو یہ سامنے بڑا دروازہ تھا مسجد کا، تو کہنے لگے کہ یہ مسجد کے سامنے یہ تمہیں نظر آ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین سے ملا ہوا ہے۔ آگے دوسرے آدمی ادھر دیکھتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین سے ملا ہوا ہے۔ تو کہنے کہ بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ آسمان زمین سے ملا ہوا، آگے راستہ نہیں ہے، لیکن ہے غلط، واقعہ نہیں ہے یہ۔ جب یہاں کھڑے ہو تو یہاں تو ہی معلوم ہوتا ہے کہ ملا ہوا ہے، لیکن اگر چل پڑو تو چلتے رہو، کہیں کھلا، کہیں راستہ بند نہیں ہے، راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ کھلا ہوا ہے راستہ، ہے ہی کھلا ہوا، لیکن ظاہر ہوگا کہ کھلا ہوا ہے، اس وقت ظاہر ہوگا جب چلو گے تو اس راستے پر جب چلو گے تو اللہ جل جلالہ کھولیں گے، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ جل جلالہ سے، اور اللہ جل جلالہ سے محبت پیدا ہوگی تو اللہ جل جلالہ کے حکم کی تعمیل کرنے آدمی کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا آسان ہوگا۔ آسان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جل جلالہ کے احکامات کو پورا
کیے بغیر آدمی کو چین نہیں آئے گا. جب تک اللہ کا حکم پورا نہیں کر لیں گے اتنے تک چین نہیں آئے گا. سارے کام چھوڑ کر اللہ کا حکم پورا کرنا، سب پر مقدم کرنا، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. جب محبت ہو جائے گی اللہ جل جلالہ سارے کام آسان کروا دیں گے. اعمال کو اختیار کرنا، اعمال اللہ جل جلالہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ آدمی کی فطرت اور طبیعت بن جائے گی. اس کے بغیر آدمی کو گزارا نہیں ہوگا. اور جب یہاں پہنچیں گے تو اس وقت میں جا کر ایک تو عبادات اپنی درست ہوں گی. احکامات میں سے ایمانیات ہیں. ایمانیات تو اس کی آئیں گی دعوت ہی کے ذیل میں. دعوت میں ہی سب سے پہلے کام ایمانیات کا بنے گا. سب سے بڑے احکامات جو ہیں وہ ایمانیات کے ہیں. ایمان جس وقت دل میں جگہ کر جائے گا، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ جل جلالہ کی صفات پر یقین، آخرت پر یقین، جنت پر یقین، جہنم پر یقین، پل صراط پر یقین، حساب پر یقین، یہ سب ایمانیات ہیں. ان ایمانیات یہ ان کی دعوت مسلسل چلے گی. جب یہ ایمانیات